فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من ذكره شرف للذاكرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم اسمه المقدس المعتدي قدم نور الهدى مصباح الظلم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم مولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلوات وإمام حضرت محترم، جیسا کہ میں دیکھ پا رہا ہوں اس مجلس میں 80% ماشاءاللہ نوجوان موجود ہیں۔ علماء کرام ماشاءاللہ شعراء مولا کے مدد کرنے والے، مولا کی محبت میں ان کی عظمت کو اپنی سمجھ کے مطابق بیان کرنے والے ہیں، سارے موجود ہیں۔ ان میں ہمارے ہاں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ کون سب سے بڑا اور پھر اس سے کون چھوٹا اور اس سے کون چھوٹا۔ ترتیب پہلے بیٹھ دیتے ہیں۔ ان کے یہاں ممکن ہے کہ شین کہنے والا اتنا اچھا نہ ہو جتنا سین کہنے والا۔ ماشاءاللہ دور دور تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، مجمع شاید بڑھتا چلا جائے اور شاید بہت بڑھ جائے۔ آپ کو آخری آدمی کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ چلانے کی ضرورت نہیں ہے نا، اتنے ہو جائے گا۔ شیعوں کو نارملی چلانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب بات میں دم ہو تو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، سننے والا سن لیتا۔ ممبر سے جو باتیں بیان ہوتی ہیں انہیں کو مجمع میں سامنے نہ بھی سنے تو نسل تو سنتی ہے، نسل سنتی ہے۔ علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ مجھے جو میری قسم ہے، میں نے ابھی تک سوچا نہیں ہے کہ میں کیا پڑھوں آپ کے درمیان۔ ابھی میں سوچ لوں گا آپ کو دیکھ کے کہ کیا پڑھا جائے آپ کے درمیان۔ دیکھیں، ذاکر عالم مولوی خود نہیں پڑھتا، اس سے آپ لوگ پڑھواتے ہیں، اسے اگلے محرم کی تیاری بھی آپ ہی لوگ کرواتے ہیں، اور پھر آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ ملا، یہ نہیں ملا، یہ کمی رہ گئی، یہ اچھا رہ گیا، یہ اور بھی اچھا ہو سکتا تھا۔ تو میں ذرا ایک دو جملے بول کے دیکھوں گا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، پھر میں 20-25 منٹ آپ کے ساتھ چلوں گا، 15-1 منٹ آپ میرے ساتھ چل لینا، دونوں کی جو ہے وہ بات میں بس ہو جائے گی، محبت بھی ہو جائے گی اور ضرورت بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ دونوں کا مجموعہ ہمارے لیے تو ضروری ہے۔ تو دیکھیں، ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر
آپ ساتھ رہے تو انشاءاللہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی مخلوق کا نام ہے انسان۔ تو موضوع کا سب سے پہلا جملہ ہے انسان، ہمارا انسان ہونا۔ ٹھیک، ہم اس پہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارا انسان ہونا خود میں کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارا انسان ہونا سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان نہیں ہو سکتا تو پھر ہندو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا انسان، ٹھیک ہے، انسان بنیاد۔ یہ یوں کہوں کہ انسان نام کا ایک ہیرا ہے جو اہل بیت کے دروازے پہ تراش دیا جائے تو سلمان بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہے، سمجھتے چلے جائے گا تو بالکل موضوع کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ انسان، وہ جب انسان ہے تو اسے ایک دین کی ضرورت ہے، تو دوسرا جملہ ہے دین۔ اور اگر دین ہے تو پھر پہچان کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ غدیر۔ اور پہچان ہے تو پھر اس کی انتہا کی بھی ضرورت ہے، عاشورہ۔ سو ہمارا موضوع ہوا انسان، دین، غدیر اور عاشورہ۔ یہ ہماری پوری کائنات ان 4 لفظوں میں سمٹ جاتی ہے۔ اگر اب ہم انسان ہیں تو کیسے انسان ہیں؟ اگر ہمارے پاس دین ہے تو کون سا دین ہے؟ اگر ہمارے پاس غدیر ہے تو کیسی غدیر ہے؟ اور اگر ہمارے پاس عاشورہ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کون سی عاشورہ ہے۔ ٹھیک ہے، سخت ہے، تھوڑی سی خشک ہے، میرے لیے آسان تھا تھوڑا میرے لیے آسان تھا، میں شروع کے چند جملے فضائل کے آپ کے سامنے پیش کرتا، آپ بھی ماشاءاللہ سننے کے موڈ میں ہوتے، چاروں طرف سے نعرے لگتے اور آپ بھی خوش ہوتے، میں بھی خوش ہوتا، مگر کچھ ضرورت کی اور ضروری بات نہ ہو پاتی۔ اس لیے اچھا، اگر میں فضائل پڑھ بھی لیتا، آپ سن بھی لیتے، علی سمجھ میں آ جاتا کیا آپ کو؟ مجھے بتاؤ، میں فضائل پڑھ بھی لیتا آپ کے سامنے، آپ سن بھی لیتے، علی سمجھ میں آ جاتا کیا آپ کو؟ ٹھیک ہے، چلو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کتابیں پڑھی ہیں، مجھے سمجھ میں آ گیا کیا؟ نہیں نا، نہیں، میرے استاد نے مجھے پڑھایا ہے، انہیں سمجھ میں آ گیا کیا؟ ان کے استاد نے نجف اور قم میں مرجع کی حیثیت سے درس دیتے ہوئے سالوں لوگوں کو دین سمجھایا، علی سمجھ میں آ گیا کیا؟ نہیں آیا نا؟ نہیں، تھوڑا میرے ساتھ جاگنا، اس طریقے سے لوگ نہیں پڑھتے، لیکن سننا۔ اولا دیکھا ہے؟ اولا، یہ اولا اوبر نہیں ہے، اولا جو کھیتوں میں پڑتا ہے، مکان اولا دیکھا ہے نا؟ دیکھا ہے نا اولا؟ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹا سائز، تھوڑا سا اور بڑا سائز، ٹھیک ہے نا؟ دیکھا ہے نا اولا؟ نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں نا؟ تمہیں پتا ہے اولا کا ایکچوئل سائز کیا ہوتا ہے؟ تو تمہیں اولا کا ایکچوئل سائز بتاتا ہوں۔ اوپر یہ ایٹماسفیئر سے زیروسفیئر کے درمیان ایک جگہ ہے، اب اس کی ویاخیا کروں، اس کو بھی سمجھ لو، جہاں تم سانس لے سکتے ہو یہ ایٹماسفیئر ہے، جہاں سانس نہیں لے سکتے یہ ایٹماسفیئر کا علاقہ ختم ہو گیا، اب زیروسفیئر کے علاقے میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ یہ بہت لمبا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں برف کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو کئی وجوہات کے بنا پر آپس میں ٹکراتے ہیں۔ جب یہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو یہ بڑے بڑے ہمالیہ ٹائپ کے پہاڑ وہاں سے ٹوٹتے ہیں، وہ ٹوٹ کے پھر نیچے کی طرف آتے ہیں، پھر ہوا کے دباؤ میں دبتے پستے گلتے زمین کی طرف آتے ہیں، اور پھر جب زمین کی طرف تم تک پہنچتے ہیں تو اتنے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تم نے ہاتھ میں اٹھا کے رکھا ہوا ہے نا، یہ اصل میں وہ نہیں ہے جسے تم یہاں دیکھ رہے ہو،
اس کی اصلیت دیکھنا ہے تو وہاں دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کیا ہے، پتا نہیں کہ تمہیں کیا چلے گا۔ ہاں خدا کی قسم، سلامت رہو۔ محمد والے محمد سلوان۔ خدا کی قسم میرے عزیزو، تم تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ جو علی کی فضیلت ہے کہ علی نے انگوٹھی دی، یہ جو علی کی فضیلت ہے کہ علی چادر کے نیچے آئے، یہ جو علی کی فضیلت ہے کہ علی نے سخاوت کیا، یہ جو علی کی فضیلت ہے کہ ایک دروازے سے عیدگاہ دے دیا کہ 40 پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، یہ جو علی کی فضیلت ہے کہ سوال کر رہے ہیں کہ پوچھو، تم سے جو پوچھنا ہے میں تمہیں جواب دوں گا، تم کو جو سوال کرنا ہے سوال کر لو۔ یہ جو علی کی فضیلت ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، یہ جو علی کی فضیلت ہے کہ دروازے پہ فرشتے آ رہے ہیں، یہ جو علی کی فضیلت ہے کہ ان کے بیٹوں کو رسول اپنے کاندھے پہ گھما رہا ہے، یہ جو علی کی فضیلت ہے کہ ان کا حسین محمد کی پشت پہ آ جائے تو سجدہ طول دیا جا رہا ہے۔ یہ جو علی کی فضیلت ہے تم دیکھتے ہو نا، اصل میں یہ اولے کا وہ حصہ ہے جو پردے کے اس پار دیکھ رہے ہو، مگر خدا کی قسم علی کو اگر پردے کے اس پار دیکھو تو محمد بھی یہ کہتا دکھائی دے کہ مجھ سے میرا خدا بات کر رہا ہے یا میرا علی بات کر رہا ہے۔ ملوں کے تم پڑھے محمد والے محمد۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ پردے کے اس پار والا علی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، سب لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ یہ پردے کے اس پار والا جو ہے نا، سب لڑکھڑانے لگتے ہیں، سب کچھ نہ کچھ ایسے جملے بولتے ہیں کہ اس سے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی کی ذات کو علی کی ذات سے بڑھا دیا۔ کمال تو یہ ہے کہ علی کی ذات، علی کی ذات کو سمجھنے والا ہی کوئی نہیں تو بڑھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ بڑھانے کے لیے تو سمجھنے والا ہونا چاہیے نا، سمجھنے والا ہی کوئی نہیں علی کی ذات کو۔ تو لہجہ کس کا ہے؟ علی کا ہے۔ اور بول کون رہا ہے؟ خدا بول رہا ہے۔ اور کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ میرے رسول سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، میں جتنا بھی بیان کر دوں میں علی نہیں سمجھا سکتا آپ کو۔ آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ آپ علی سمجھ لیں گے ایک دو مجلس میں، ایک دو تقریر میں، ایک دو عشرے میں، ایک دو زندگیوں میں، ایک دو زندگیوں میں نہیں سمجھ میں آ سکتا میرے عزیز۔ تو پہلا جملہ کیا؟ انسان۔ بھیا پوری طرح انسانوں کی دنیا میں پچھلے 100 سال میں جو ترقی ہوئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ انسان نے انٹرنیٹ کی ایجاد کی۔ بہت اچھا پڑھ رہے ہو، بہت ہی اچھا پڑھ رہے ہو، ماشاء اللہ۔ انسانوں نے انٹرنیٹ کی ایجاد کی۔ کمال ہے جب کوئی بڑی چیز ہوتی ہے، جب کوئی بڑی چیز وجود میں آتی ہے، کئی سالوں تک اپنے وجود کا پیسہ وصول کرتی ہے انسانوں سے۔ پتہ نہیں اسے محسوس کیا تم لوگوں نے کہ نہیں میرے جوانوں، جب کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو وہ اپنے بڑے ہونے کا پیسہ وصول کرتی ہے انسانوں سے۔ میں تھوڑا اور آسان کر دوں، تمہارے یہاں یہ اجمیر دلی ہائی وے بنتا ہے تو پھر ٹول ٹیکس بھی بنتا ہے۔ راستہ تعریف کیا تم نے، تمہارے تعریف سے کام نہیں چلتا۔ تمہاری گاڑی بڑی ہے، اس سے بھی کام نہیں چلتا۔ ٹول ٹیکس آیا، پیسے دو گاڑی کے مطابق، جیسے تمہاری گاڑی ویسے تمہارا ٹیکس دیتے ہو نا۔ اسپتال گئے، اینستھیزیا دیا گیا، چھوٹی سرجری یا بڑی سرجری، وہ جو آپریشن روم ہے نا اس کا چارج ہے، چارج۔ خدا کی قسم دنیا کی ہر بڑی چیز، ہر پاورفل چیز کا چارج۔ یہ جہاز دیکھ رہے ہو نا، جہاز
یہ لوہا جو آسمان پہ تم اڑتا ہوا دیکھ رہے ہو، چارج ہے، چارج، ہر چیز کا چارج ہے، صرف تمہارے اہل بیت ہے۔ پانی پہ نظر دو تو بھی خوش ہو جائے، میں کہہ رہا ہوں صرف تمہارے، صرف تمہارے اہل بیت۔ تو انسانوں کی دنیا میں جو سب سے بڑی ترقی ہوئی وہ پہلی انٹرنیٹ ہے۔ دوسری ترقی انسانوں کی دنیا میں ہوئی گوگل۔ تیسری ترقی انسانوں کی دنیا میں ہوئی گوگل میپ۔ اس گوگل میپ نے کیا کیا؟ اس گوگل میپ نے زمین کے سارے علاقوں کو علاقوں سے جوڑ دیا، خطے کو خطے سے جوڑ دیا، ٹکڑے کو ٹکڑے سے جوڑ دیا، مکان کو مکان سے جوڑ دیا۔ ایسے سمجھو نا کہ زمین کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے رفو کر دیا۔ اب تمہارے فنگر ٹپ کے نیچے سارے علاقے، تم نے نام لکھا تصویر آ گئی، تم نے نام لکھا تصویر آ گئی، تم نے نام لکھا تصویر آ گئی۔ مگر یہ گوگل والے کروڑوں ابجو ڈالر خرچ کرنے کے بعد زمین کے راستے بتائیں گے، آسمان کے راستے بتائیں گے۔ میں نے مجلس پڑھی اسے ایک جملے میں یہ کروڑوں ملین ڈالر اور بلین ڈالر خرچ کرنے کے بعد زمین کے راستے بتائیں گے، آسمان کے راستے نہیں بتائیں گے۔ تو چلو میں تمہیں 1400 برس پہلے مدینے کے اس گلی میں لے کے چلتا ہوں جہاں علی بول رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اپنے چاہنے والوں سے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے۔ درود پڑھے محمد سلامت خدا خوش رکھے ان لوگوں کو۔ سب سے بڑی دولت ہے تمہارے پاس کہ تمہیں علی کی محبت کا اور نام پکارنے کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ فنا علی تو اس ذات کو کہتے ہیں کہ کوثر سے وضو نہ کرو تو نام لینے کے حقدار نہیں۔ یہ ان کا کرم ہے، اٹھتے بیٹھتے یا علی کر لیتے ہو، ان کو فرشتہ تمہارے پاس ٹیکس لینے نہیں پہنچتا۔ یہ دو بھائی علی کا نام لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انسان اتنا اہم کیوں ہے اللہ کے نزدیک؟ یہ مخلوق جسے انسان کہتے ہیں اہم کیوں ہے؟ تو دو باتیں اس میں ہیں۔ اللہ نے اس میں غلطی سدھارنے کی طاقت دی ہے۔ کیا؟ غلطی سدھارنے کی طاقت دی ہے۔ یہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے، یہ صرف انسان کے پاس ہے غلطی سدھارنے کی طاقت۔ اب جو جملے میں پڑھ رہا ہوں نا، ایک ایک مجلس ہے، ایک ایک جملہ، یہ غلطی سدھارنے کی طاقت ہے نا میرے جوابوں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ نے جو سب سے بڑی چیز انسان کو دی ہے وہ ہے غلطی سدھارنے کی طاقت، یعنی وہ اپنے آپ پر اپنی نظر ڈال سکتا ہے۔ دوسرے کی نظر تو اس پہ پڑتی ہی پڑتی، مگر اس میں یہ طاقت خدا نے دی ہے کہ وہ خود پہ خود کی نظر ڈال سکتا ہے۔ پہلی چیز اسے ڈال ہی نہیں سکتا، اسے خدا نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف ویسے نہیں سجائے جیسے دل چاہ رہا ہے، ویسے بھی سجائے جیسے دماغ چاہ رہا ہے۔ طاقت دی ہے نا۔ مثلا مثال کے طور پر ایک ٹی شرٹ اسے بہت اچھی لگتی ہے، اس کی آنکھوں نے کہا کہ بہترین لگ رہی ہے یہ شرٹ، یہ ٹی شرٹ، یہ کپڑا، ٹھیک ہے نا۔ عقل نے کہا باہر ہوا بہت سرد ہے، تجھے اس کے اوپر کئی کپڑے پہننے ہوں گے تو زندگی بچی۔ تو اب اس میں خدا نے طاقت دی ہے کہ وہ اپنی خواہش کے اوپر جا کے کام کرے، خواہش سے آگے کی سوچے۔ دوسری کوئی مخلوق خواہش سے آگے کی
نہیں سوچ سکتی، صرف انسان ہے جو خواہش سے آگے. میری تقریر کا ایک جملہ ہے، جب زندگی انسان کے پاس آتی ہے تو وہ دو طریقے سے زندگی جی سکتا ہے، یا خواہش کے لیے یا مقصد کے لیے، یا خواہش کے لیے یا مقصد کے لیے. خواہش کے لیے جیو گے تو بھی مرنا ہے، مقصد کے لیے جیو گے تو بھی مرنا ہے. فرق ہے، خواہش کے لیے جیو گے تو تمہاری چہلم کی تاریخ تمہارے بچوں کو لوگوں کو بتانی پڑے گی، لیکن مقصد کے لیے جیو گے تو تمہارے 40ویں کی تاریخ تمہارے بچوں کو لوگوں کو بتانی نہیں پڑے گی. مجمع بلانے کے لیے خط نہیں بھیجنا پڑے گا، لوگ زیادہ آئیں اس کے لیے بریانی نہیں بنانی پڑے گی. محسوس کر رہے ہو میں کیا کہتا ہوں؟ تمہیں اور نزدیک سے سمجھنا ہے خواہش اور مقصد کے لیے کون لوگ جیتے ہیں. 57 ملک کے بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے ریاستدار اور بڑے بڑے کنگڈم کے مالک 57 ملک کے خواہشوں کے لیے جیتے ہیں. مرسڈیز چاہیے، مرسڈیز کو اور مہنگا کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کی باڈی سونے کی بنا دیں گے. اور مہنگا کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کی اسٹیئرنگ ہیرے کی بنا دیں گے. اور مہنگا کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کی اوپر کی باڈی میں جو پلیٹ ہے وہ ہیرو کی ڈال دیں گے. اب یہ مرسڈیز اور مہنگی ہو گئی نا، یہ دنیا کی اکلوتی مرسڈیز ہوگی نا، سمجھ رہے نا؟ یہ خواہشوں کے لیے جینے والے 57 حکمران خواہشوں کے لیے جینے والے. ایران کا ایک خامنائی مقصد کے لیے جینے والے. محسوس کر پا رہے ہو؟ تو خواہشوں کے لیے جینے میں انسان بہرا ہو جاتا ہے. اسے پڑوس میں کٹنے والے فلسطین کے بچوں کی گردنوں سے نکلتی ہوئی آہ و بکا کی آوازیں سنائی نہیں دیتی، مگر مقصد سے جینے والا اسے دنیا کے ہر کونے میں مظلوم کی سسکتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے. کیونکہ اللہ نے اس کے کان کی طاقت اور سماعت کو اتنا بلند کیا ہوتا ہے تو اس مظلوم کی آہ سنائی دیتی ہے. مقصد کے لیے جینا بہت ضروری ہے. جو لوگ مقصد کے لیے جیتے ہیں انہیں صبح اٹھانا نہیں پڑتا، وہ خود ہی اٹھ جاتے ہیں. جو لوگ مقصد کے لیے جیتے ہیں انہیں یہ احساس نہیں دلانا پڑتا کہ اب تو 22 سال کا ہو گیا، اب تو 23 سال کا ہو گیا، اب تو 24 سال کا ہو گیا. بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ مقصد کے لیے جیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا اتنی کامیابی تم نے اتنی کم عمر میں کیسے حاصل کر رہے ہیں. یہ ایک انسان کے اندر کی طلب ہے مقصد کے لیے جینا، مقصد کے لیے جینا. جب آپ مقصد کے لیے جیئیں گے تو آپ کو اپنی پہچان بتانی نہیں پڑے گی، لوگ بتائیں گے فلاں جا رہا ہے. تو انسان میں یہ طاقت ہے. انسان میں ایک اور کمال کی طاقت ہے، اور یہ ہے کہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے میں وہ اپنے عقل کا استعمال کرتی ہے، جذبات کا استعمال نہیں کرتی. ٹھیک ہے، بہت آرام سے لے جا رہا ہوں آپ کو مندر کی طرف، اور بہت لمبی تقریر نہیں کرنی ہے آپ سے، بہت کم لفظوں میں چیزیں بتانا ہے. تو یہ انسان ہے، کیا کرتا ہے؟ دھیرے دھیرے اپنی کمیوں پہ کام کرتا ہے. کمیوں پہ جب کام کرتا ہے تو کمالات خود بخود نکھرنے لگتے ہیں. کمیوں پہ کام کرنے سے کمالات آتے ہیں. کمیوں پہ ہم کمیوں پہ کیسے کام کرتے ہیں؟ عقل کی روشنی میں کام کرتے ہیں. عقل کی روشنی میں کیوں کام کرتے ہیں؟ چونکہ اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم غلط فہمیوں میں تا زندگی نہ رہیں، بلکہ غلط فہمیوں سے باہر آئیں. کسی نے آپ کو کہہ دیا آپ کالے آدمی ہیں، کسی نے آپ کو کہہ دیا آپ گورے ہیں، آپ مانیں گے؟ آپ بتائیے. نہیں مانیں گے. آپ کو پتا ہے آپ کالے ہیں، پھر آپ کیوں کسی کے کہنے سے خود کو برا مان لیں؟ آپ کہیں گے بھیا میں کالا ہوں، میں نہیں ہوں گورا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کسی کے کہنے سے آپ کچھ نہیں ہوتے. آپ وہ ہوتے ہیں جو آپ ہیں، اس کو نکھارنے کے لیے آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے. آپ انسان ہیں، انسان. تو آپ کہتے ہیں مولانا پھر ہم شیعہ نہیں ہیں.
انبیاء تمنا کرتے ہیں شیعہ علی کی تعریف کر کے کوئی علی کا شیعہ نہیں ہوتا، علی کو جی کے شیعہ ہوتا ہے. پتا نہیں میں محسوس کرا پا رہا ہوں علی کو جی کے، علی کو تعریف کر کے آپ شیعہ نہیں ہوتے ہیں. اچھا میں تمہیں بتاؤں بہت زندہ چیز ہے، تھوڑی سی سکیلے بھاری ہے، محسوس کر لینا میرے ساتھ. فوٹو کاپی کی مشین دیکھی ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے؟ زیروکس. زیروکس مشین کہتے ہیں نا، یہی نام ہے نا، کوئی اور نام نہیں ہے نا. زیروکس کیوں کہتے ہیں؟ زیروکس کا مطلب تو کاپی نہیں ہوتا، مگر جس کمپنی نے کاپی کی مشین نکالی اس کمپنی کا نام تھا زیروکس. اس نے کام اتنا اچھا کیا کہ اب اسے کاپی کی مشین نہیں زیروکس مشین کہا جاتا ہے. نہیں سمجھا آپ نے؟ اس نے کام اتنا اچھا کیا، اتنا اچھا کام کیا کہ اب اسے کاپی کی مشین نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ زیروکس مشین. زیروکس کا مطلب ہی کاپی نہیں ہوتا، مگر کہیں بھی پوچھو، کہیں بھی سوال کرو تو کیا کہا جائے گا؟ زیروکس مشین. کہیں بھی سوال کرو کیا کہا جائے گا؟ زیروکس مشین. کیوں کہا جائے گا زیروکس مشین؟ کیونکہ اسے جو تم دیتے ہو تمہیں ہو بہو وہی لوٹاتی ہے. ہو بہو تمہیں وہی دیتی ہے جو تم اسے دیتے ہو. اب انداز لگا کے سوچو، تم نے علی کا چہرہ دیا تو علی کا چہرہ واپس آئے گا نا. محسوس کر پا رہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ تم دو علی کا چہرہ اور نکلے نا علی کا چہرہ؟ ٹھیک ہے، تو گھر جا کے اپنے چہرے کو دیکھ لے گا. شیعہ تو وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ علی جیسا ہو. ہاں نہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا؟ بہت اہم باتیں ہیں. شیعہ وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں علی جیسی ہوں، علی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں عین اللہ ہو. شیعہ وہ ہوتا ہے جس کی زبان علی جیسی ہو، علی وہ ہوتا ہے جس کی زبان لسان اللہ ہو. شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ علی جیسا ہو، علی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو. درود پڑھے محمد اب اس کے پاس دین ہے، یہ انسان ہے. بہت لمبی تقریر ہو جائے گی. اس کے دین ہے، اس کے پاس، سب کے پاس دین ہے. کس کے پاس دین نہیں؟ سب کے پاس دین ہے. آپ باہر جائیے، کسی سے پوچھیے آپ کا دین کیا ہے، وہ اپنا دین بتائے. کوئی یہودیت پہ، کوئی عیسائیت پہ، کوئی جینزم پہ، کوئی سردار ہے، کوئی اپنے آپ کو ویدک دنیا کا مانتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جو ہے الگ آستھا کا ماننے والا مانتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے، کوئی حنفی مانتا ہے، کوئی شافعی مانتا ہے، کوئی حنبلی مانتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ مانتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سنی مانتا ہے، کوئی اپنے آپ کو وہابی مانتا ہے. سب جگہ سارے مختلف فکر ہیں، سب کے پاس دین ہے. مگر سوال یہ ہے کہ وہ دین وہ ہے جو خدا کو پسند ہے اور جسے خدا نے مکمل کیا ہے، وہ جس پر نعمتیں تمام کی ہیں. ہاں وہ دین ہے یا نہیں ہے؟ تو پہچان لیتے ہیں، نزدیک جاتے ہیں. دین کی 3 پہچان کی طرف جاتے ہیں. پہلا، جب کوئی پروڈکٹ آپ اٹھاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ویلیو ہے کہ نہیں ہے. ہاں پھر دیکھتے ہیں ویلیڈیٹی ہے کہ نہیں ہے. ایک ویلیو آپ دیکھتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے، اور پھر دیکھتے ہیں ویلیڈیٹی ہے کہ نہیں. مثلا ویلیو ہے وہ ویلیڈیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ چائنا کا مال نہیں لیتے، کیوں؟ کیونکہ ویلیو بھی نہیں ہے، ویلیڈیٹی بھی نہیں ہے. سمجھ میں آپ؟ سستا بھی ہوتا ہے اور پھر چلتا بھی نہیں ہے، 6 مہینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. کچھ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ ویلیو دیکھتے ہیں، پھر ویلیڈیٹی دیکھتے ہیں، اور پھر کیا دیکھتے ہیں؟ پھر دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کتنی سرٹیفکیٹ کنفرمیشن کی، کتنی سرٹیفکیٹ ہے کنفرمیشن کی کہ ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ویلیو دیکھ لیجیے. ویلیو کیا ہے؟ اللہ کو. ایسی ویلیو تو کسی نے لگائی نہیں. میں نے دین سے پوچھا انسان کی ویلیو کے نظر میں کیا ہے؟ کہا ایک انسان ایک دنیا کے برابر ہے. سوچنا
سوچنا پھر عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب ایک انسان ایک دنیا کے برابر ہے تو ایک علی کتنوں کے برابر ہو؟ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ایک انسان کا قتل پوری دنیا کا قتل ہے تو میرے علی کی ذات کتنی ذاتوں کے برابر ہوگی؟ ایک علی کا عمل کتنے عمل کے برابر ہوگا؟ سوچنا، انداز لگانا۔ ویلیڈیٹی تو دنیا کا ہر مذہب صرف میت تک ساتھ ہے، دنیا کا ہر مذہب صرف میت تک ساتھ ہے۔ یہ روح نکلی، یہ انہوں نے نہلایا، اپنے حساب سے کپڑے پہنائے، سوٹ بوٹ پہنایا، پرفیوم عطر ڈالا، سجایا، باکس میں رکھا، اور یہیں تک ساتھ ہے۔ قبرستان میں لوگ آئے چلے گئے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اب جانے والا چلا گیا، اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ اسلام کہتا ہے تو مر گیا، کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ کہانی اب شروع ہوئی ہے، اب جا رہا ہے تو قبر کے اندر، اب دیکھنا ہے کہ کون تیرے ساتھ آ رہا ہے۔ اس لیے اس دین نے آپ کو سمجھایا نیکیاں کرو، کیونکہ نیکیاں تمہیں کام آئیں گی۔ نیکیاں دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں۔ تو ویلیڈیٹی میں دنیا سے لے کے آخرت تک اگر کوئی دھرم آپ کے ساتھ آتا ہے تو وہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اور تیسری بات سرٹیفکیشن کی، تو سرٹیفکیشن اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ دنیا میں انسانیت کے باپ آدم ہے، ٹھیک ہے نا؟ آدم کا بھی وہی کہنا ہے جو نوح کا ہے، جو ابراہیم کا ہے، جو اسماعیل کا ہے، جو عیسیٰ کا ہے، جو موسیٰ کا ہے، جو ایک کم 1,24,000 کا ہے۔ نہ مسلمان یعنی نہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب ہے، نہ محمد سے بڑھ کر کوئی نبی ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اس دین کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ اس دین کی سب سے بڑی پہچان، تو دیکھو پہچان کو ایسے بیان کرتے، جیسے آپ کے یہاں آپ کے گاؤں میں کوئی آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کئی راستے ہیں، میں بھٹک رہا ہوں، کیسے پہچانوں کہ میں آپ کے گاؤں کیسے آؤں؟ کیا نام ہے گاؤں کا؟ دورئی، کہ دورئی کیسے آؤں؟ تو پڑھا لکھا آدمی فوراً بتائے گا پریشان مت ہوئیے، راستے جتنے بھی ہوں علامت دیکھیے گا، یہ بڑی سی علامت آپ کو دکھائی دے، اس کی داہنی طرف رہیے گا، ہمارا گاؤں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ علامت ہے۔ تو دین میں مومن کے علاقے کی علامت کو غدیر کہتے ہیں۔ تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں، کنفیوز مت ہونا، غدیر تک خود کو لے آنا، غدیر تک لے آؤ گے ایمان کے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ ہاں نہیں، میرا ایک جملہ غدیر کے لیے آپ کو بڑا خوبصورت لگے، جملہ آپ کے والے ہیں، بڑا خوبصورت لگے آپ کو۔ غدیر ہے کیا ایکچولی؟ تو باپ نے بیٹے کے لیے بہت مہنگی کار لی، مرسڈیز۔ باہر نکلے تو ایک ڈائری اور ایک پین لے کے ایگزیکٹو آیا، اس نے کہا سر آپ نے مرسڈیز لی ہے، بہت مبارک ہو، ہمارے پاس ایک پلان ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سا پلان ہے؟ ان کا ہمارے پاس ایک انشورنس پلان ہے اس گاڑی کا، آپ اگر یہ پلان کر لیجئے گا تو ایکسیڈنٹ میں اگر گاڑی خراب بھی ہو گئی تو ہم نئی کر کے آپ کو دے دیں گے۔ اگر کوئی تصادف ہوا، اگر کوئی گیٹ ٹوٹ گیا، شیشہ ٹوٹ گیا، اس گاڑی میں کمی ہو گئی تو آپ پریشان مت ہوئیے گا، ہماری گارنٹی ہے ہم ٹھیک کر کے دے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس عقل مند آدمی نے انشورنس لے لیا، ٹھیک ہے، تیسرے ہی دن بیٹے نے گاڑی کہیں ٹکرا دی، ٹھیک ہے، اب انشورنس لیا ہوا تھا اس لیے پریشان نہیں ہے۔ ایسے فوراً انشورنس کمپنی سے کہا کہ بھائی مجھے تو گاڑی آپ نہیں کر کے دیجیے، آپ نے وعدہ کیا تھا؟ کہ ہاں وعدے پہ قائم ہیں، آپ پریشان مت ہوئی، بس یہ ہے کہ آپ تھوڑی گاڑی کی ڈیٹیل، کرنٹ فوٹو اور تھوڑی سی جانکاری لکھ لیجیے کہ یہ واقعہ کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، ہے نا؟ آپ نے ہسٹری لکھی، ساتھ میں فوٹو لگائی، ادھر ان کے دیکھنے والے نے دیکھا، کنفرم کیا، فنڈ ٹرانسفر ہوا، کمپنی نے نئی گاڑی آپ کو بالکل باڈی نیا چینج کر کے آپ کو گاڑی دے دی۔ یہ ہے انشورنس۔ تو غدیر کائنات کے اعمال کے انشورنس کا نام ہے، غدیر کائنات کے اعمال کے انشورنس کا نام۔
اب مجھ سے پوچھو کہ انشورنس کام کہاں آئے گا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں انشورنس کام کہاں آئے گا۔ محشر کے میدان میں تم نے آستینیں سمیٹی کہ پروردگارا میری عبادتیں تو ٹائم پہ تھی، میرا روزہ بھی ٹائم پہ تھا، میرا حج بھی ٹائم پہ کیا تھا، میں نے زکوٰۃ اور خمس بھی بہت ہی احترام کے ساتھ دیا تھا، میں نے نیکیاں بہت اچھے انداز سے کی تھی۔ اللہ نے کہا ذرا دیکھو میری جو مشین ہے وہ بتائے گی کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ میری مشین بتا رہی ہے کہ تیرے رکوع میں کمی ہے، تیرے سجدے میں کمی ہے، تو جس زمین پہ کر رہا تھا وہ زمین غصبی تھی، جو پانی تو نے استعمال کیا تھا وہ پانی ٹھیک نہیں تھا، تیری قرأت ٹھیک نہیں تھی، تیری سمت ٹھیک نہیں تھی، تیرا یہ معاملہ ٹھیک نہیں تھا، تیرا وہ معاملہ ٹھیک نہیں تھا، اب رکوع ٹوٹا ہے، سجدہ زخمی ہے، رکعت کا کچھ پتہ نہیں ہے، نمازوں کا کچھ معلوم نہیں ہے، روزے پریشان ہے، حج ایک طرف کھڑا ہوا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ وہاں قدیر پکارے گا، انشورنس سے آ کھڑا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ یہ غلط ہے، سلام علیکم۔ کانپور میں جملہ کہاں یا کہہ دوں، یہ بڑی لمبی سانس میں نعرہ لگا رہا تھا جوان۔ آپ کو پتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کی اس کرائسس کے دور میں کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اگر پولیس پوچھ لے نا، ریلوے سے اترتے ہوئے آپ کو دیکھ لے کہ ٹرین میں آپ بڑے مزے میں غزل سنا رہے تھے فلانے کو، آپ ذمہ داری لیں گے؟ نہیں میں تو ان کو بس پچھلی رات سے جان رہا ہوں، میں ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ پڑوس میں کسی کے ساتھ آپ جا کے واکنگ کرتے ہیں، اچانک پولیس نے ٹھہرایا کہ ادھر آؤ، تم انہیں کب سے جانتے ہو؟ میں بس ابھی چند دنوں سے جانتا ہوں، چند مہینے۔ ذمہ داری لو گے؟ نہیں میں ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ تمہیں پتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے اس زمانے میں کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا، مگر بھیڑ سے جوان نعرہ لگائے تو 7 نسلوں کی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ حلال کی اولاد ہو سکتی ہے، حرام نہیں ہو سکتی۔ وہ تو جو حق ہے وہ بھی مانتا ہے کہ علی حق ہے، اور جو کبھی حق نہیں رہا وہ بھی مانتا ہے کہ علی حق ہے۔ کیونکہ کسی کے پاس کوئی جملہ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی نعرہ نہیں ہے۔ میں نے علی پور میں جملہ کہا کہ تمہارے دشمن نے گلی بنا لیا، تمہارے دشمن نے محلہ بنا لیا، تمہارے دشمن نے شہر بنا لیا، تمہارے دشمن نے اسٹیٹ بنا لیا، تمہارے دشمن نے ملک بنا لیا، مگر ایک نعرہ نہ بنا سکے۔ تمہیں کیا آسان لگتا ہے نعرہ لگنا؟ نعرے ایوری جو لگا دیتے ہو تم، آسان لگتا ہے تمہیں؟ حکومتیں اتنے پیسوں کے ساتھ لگاتی ہیں تو 5 سال چلتا ہے، 6 سال نہیں چلتا۔ دوسری پارٹی آتی ہے وہ نعرہ ہی بدل دیتی ہے۔ تمہارا ایک لڑکا نعرہ ہے 1400 سال سے چل رہا ہے، غدیر سے اب تک، آج بھی جب پکارا جاتا ہے ہاتھ خود بخود بلند ہو جاتے ہیں، نعرہ حیدری۔ سلامت رہو۔ خدا کی قسم، علی سے بڑا کوئی نعرہ نہیں ہے، علی سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، علی سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی کمال نہیں ہے۔ مگر پھر وہی کہوں گا، سمجھ لو گے کیا؟ نہیں سمجھ پاؤ گے، نہیں سمجھ پاؤ گے۔ پھر کیا سمجھ سکتے ہو؟ اس راستے پہ چلو جس راستے پہ علی چل کے چلے گئے، اس راستے پہ چلو۔ پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ مولوی نے مسجد کے باہر کھڑے ایک آدمی کو نماز کی حالت میں دیکھ کر پوچھا، کب سے نماز پڑھ رہا ہے؟
35 साल से पढ़ रहा। कहा तेरी नमाज तो हुई नहीं, तेरी रुकू खराब, तेरा सजदा खत्म, तेरी रिकत का कुछ पता नहीं, न तुझ में इल्म दीन है न समझ है, तेरे तो 35 साल गए। कहना मौलाना कोई बात नहीं, मेरी नमाज भी कभी जरूर होगी, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में 35 साल से मेरी हाजिरी तो है। तो महशर के मैदान में अगर अली के रास्ते पर तुम चलते रहे ना, तो मुमकिन है कि तुमसे कहा जाए कि तेरे अमल में ये कमी है, तेरे अमल में ये कोताही है, तेरे अमल में ये कमी रह गई है, तुझमें ये कमियां रहेगी, तो कह सको कि मेरे अमाल में जरूर कमी है, मगर अली के रजिस्टर में मेरी हाजिरी तो है, हाजिरी तो है। इस हाजिरी के वैल्यू को समझो, हाजिरी के वैल्यू को समझो। चीजों पे ट्रांसफॉर्म होने का जमाना है, हर चीज बदलती है और नई होके आती है तो बड़ी मजबूत और अच्छी होके आती है। ये बस एक ही चीज है अली की मोहब्बत, जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है। बहुत बड़ा जब, बहुत बड़ा जब, बहुत बड़ा जब, अगर महसूस कर सको बहुत बड़ा जब। दुनिया की हर चीज जब नए एज में आती है, न्यू मॉडल में आती है, अपनी कमियों पे काम करके आती है और कमाल की हो जाती है। इसे अली की मोहब्बत है, जितनी पुरानी होती चली जाती है उतनी बेहतर से बेहतर होती चली जाती है, जितना अंदर उतरती चली जाती है उतना कमाल की होती चली जाती है। दिल बोला अली मौला, अली मौला। मेरे अज़ीज़ान, आपको एहसास नहीं है ये नारे जो आप लगाते हैं, आप थोड़ी लगाते हैं, बरसों तहारत की एक सीरीज चली है, तब जाके ये नारा आपके गले के बाहर आया है। वरना ये नारा अंदर से आता तो है मगर गले में बैठो के फंस के रह जाता है। नारा लगाया करो, एक थोड़ा सा तरीका तो बता रहा ना, ठीक है? तो इसे एहसास, ये नारा ना जिद में लगाया करो, मोहब्बत में नहीं, मोहब्बत में नहीं, जिद में लगाया। देखो जिद और मोहब्बत का फर्क दिखाऊं। एक माँ के दो बच्चे हैं, एक बहुत माँ को प्यार करता है और एक माँ से जिद करता है। तुम मुझे बताओ माँ पूरा किसका पहले करती है? हाँ, तो जब कोई जवान नारे हैदरी लगाया करे ना तो जिद की इंतहा में लगाया करे, ताकि अली मेहदी से कहें कि मेरे लाल जरूर मिल के आना। मेरे ज़िम्मे तुम्हें क्या समझाऊं कि गदीर क्या है? बस इतना समझ लो कि तुम्हारे अमाल का इंश्योरेंस गदीर है, मगर गदीर तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक तुम आशूर के दहलीज पे ना पहुंच जाओ। ये आशूरा क्या है? ये आशूरा भीड़ में, ये आशूरा भीड़ में एक ऐसे मजमे को निकालने का नाम है जो मजमा कभी अपने अदद से हट कर नहीं मिला, यानी 72 के साथ मिलेंगे, किसी और के साथ नहीं। ये तादाद बस हुसैन के साथ मिलेगी। समझ लो मेरी बात को। तो दीन ने खुदा तक पहुंचाया, गदीर ने अली तक पहुंचाया, आशूर ने हुसैन तक पहुंचाया। इंसानियत यही मुकम्मल होती है जो शेर तुम पढ़ा करते हो बरसों से, इंसान को, बेदार को हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे दूर पड़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हैदरी।
मजलिस पढ़ लिया, टाइम हो गया। हाँ? अब देखो ये तो मैदान में बैठ गए हैं आराम से, क्या पढ़ते रहो, हम तो बैठे हैं। हाँ? मेरे अजीजों, देखो ये तो मैं वो पढ़ रहा था जो हम सबकी ख्वाहिश है, हम सबकी जरूरत क्या है ना? और मुझे दिल्ली पहुंचना है तो जरूरी क्या है? सवारी। सवारी जरूरी है ना। अब सवारी में कैटेगरी है कि मैं पर्सनल गाड़ी से जाता हूँ, ट्रेन से जाता हूँ, जहाज से जाता हूँ, ये अलग कैटेगरी। जरूरी तो है ना, है? और जरूरी जो चीज होती है उसकी तैयारी बड़ी जरूरी होती है। अगर जरूरी चीज की आपने तैयारी नहीं की है तो बड़ा मसला है। अब तैयारी क्या है कि भैया मेरा रिजर्वेशन होना चाहिए, वरना रात को सफर है, मसला है। और रिजर्वेशन भी अगर होना चाहिए तो सच्चे डिपार्टमेंट से होना चाहिए, झूठे डिपार्टमेंट से नहीं। ऐसा ना हो कि लिख के किसी ने भेज तो दी ट्रेन की सीट, मगर मैं गया तो पता चला कि वो पर्चा झूठा निकला। पता नहीं, मैं तो बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ आपसे। लिख के तो दिया, क्या मैंने दे दिया, मगर जब चेक किया मैंने तो पता चला कि ये तो गड़बड़ है मामले में। ये तो टीटी इस पर्चे को मानने से मना कर रहा है कि भाई ये सरकार का नहीं है। महसूस किया आपने इस बात को? तो जरूरी चीजों पे सोचना बड़ा जरूरी है। अब आपने ये रोजा बनाया, कैसे रोजा बन गया आपके पास? तो इसलिए बन गया कि आपके पास इसकी तस्वीर पहले से अवेलेबल थी दिमाग में कि आपको क्या बनाना है, आपको क्या बनाना है, ये आपको पहले से मालूम था। ठीक है, उस इल्म को जो आपके दिमाग में था कि करबला में ऐसा रोजा है तो हमें यहाँ पे दोराई में बनाना है, तो उस इल्म को जमीन पे उतारने वाला एक आदमी था। एक आदमी था। अब वो जो आदमी था उसे चंद चीजों की जरूरत थी, ईंटों की जरूरत थी, गाड़ी की जरूरत थी, सीमेंट की जरूरत थी, लोहे की जरूरत थी। आप आए और आपने चारों चीजों से दे दी। उसने इस रोजे की शक्ल आपके सामने तैयार कर दी। ठीक है ना? सो आपको क्या होना है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको इसी दोराई में अगले 500 साल रहना है और आप वही काम करना चाहते हैं जो आप करते हैं तो कोई मसला नहीं। फिर आप सारी रात मौला के फजाइल सुनिए और सारी रात मसाइल सुनिए और ऐसे ही रहिए जैसे आप रहते हैं। किसने रोका? ऐसे ही पैदा होते रहेंगे और ऐसे ही मरते रहेंगे। ना पैदाइश में घर के अलावा किसी को पता चलेगा, ना मरने के बाद खानदान के अलावा किसी को पता चलेगा। ना आपने इलाके की खिदमत की होगी, ना आपने शहर की खिदमत की होगी, ना आपने राजस्थान स्टेट की खिदमत की होगी, ना ये मुल्क में कोई आपका नाम लेगा। कहाँ दोराई में कहाँ लोग और कौन लोग। ठीक है, यूं आए और यूं चले गए, क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने अपने एक किसान जवान से पूछा क्या करते हो? उनका यहाँ घास का काम होता है बहुत। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए तो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उन शियाओं के लिए जो मुझे इस YouTube चैनल पे पता नहीं कहाँ सुनेंगे। ठीक है, हिंदी का जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर तुम्हें सारी जिंदगी घास काटना है ऐसे ही रहो, कोई तुम्हें समझाने नहीं आएगा। काटते रहो घास, बेचते रहो, पेट ही तो भरना है ना। जानवर भी भर रहा है पेट, तुम भी भरते रहो। जिसका कोई नहीं है वो भी भर रहा है, जिसका खुदा है वो भी भर रहा है, अल्लाह का दुश्मन है वो भी भर रहा है, अल्लाह का दोस्त है वो भी भर रहा है। अगर यही मसला है, कामयाबी इसी को कहते हैं कि पेट भरना है, तो एक पेट के लिए अल्लाह ने 2 हाथ दिया है। किस पे एहसान कर रहे हो? भरते रहो। कौन सा तुमने यतीम खाना खोल दिया है जहाँ 200 यतीम बच्चों का तुम पेट भर रहे हो? अपना भर रहे हो, अपने बच्चों का भर रहे हो। अच्छा, मौलवियों को तनख्वाह देते हो, जाकिरों को हदिया देते हो, तो कौन सा किसी दूसरे गांव में भेज रहे हो जाकिरों को, उसे हदिया दे रहे हो? तुम नहीं सुन रहे हो मगर उसे हदिया दे रहे हो। तो तुम जिसको सुनते हो उसको हदिया देते हो।
ان شاعروں کو بلایا، ان خانوں کو بلایا، انہیں ہدیہ دو گے بھائی، ان کو بلا کے انہیں سے یہیں سنو گے، ماتم کرو گے، ہدیہ دو گے۔ تم نے کسی گاؤں کے لیے جہاں کوئی ذاکر نہیں جاتا اس کے لیے تو ذاکر نہیں ڈھونڈا ہے نا، تم نے تو اپنے لیے کیا ہے جو کچھ کیا ہے، اپنے لیے کیا۔ مولوی کو تنخواہ دیتے ہو تو کسی دوسری ایسی مسجد کے لیے تنخواہ تھوڑی دے رہے ہو جہاں کے کوئی 2 روپیہ نکالنے والا نہیں ہے، اپنے لیے کر لو۔ ہاں یہ کالا کپڑا بھی تم نے پہنا ہوا اپنے لیے پہنا ہوا، ٹھیک ہے، اپنے لیے۔ شیعوں میں تو اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے ملک میں تو الحمدللہ بہت اچھا ہے، پڑوس کے ملک میں، چونکہ مجھے سب سنتے اس لیے کہہ رہا ہوں، پڑوس کے ملک میں تو مسلمانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نکلنے ہوتا ہے کالی عید آ گئی، کالی عید آ گئی، سیاہ لباس کا حکم ہے تو بوسیدہ لباس کا بھی تو حکم ہے میرے بھائی۔ سیاہ یاد رہتا ہے، بوسیدہ کیوں بھول جاتے ہو؟ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے، ہمارے یہاں جو سب سے آسان چیز ہوتی ہے وہ یاد رکھتے ہیں، سب سے سخت چیز بھول جاتے ہیں۔ جیسے نماز وحشت ہوئی، سمجھ میں آ رہا ہے نماز وحشت؟ معلوم ہے نہیں کون سی نماز ہے؟ نماز وحشت ہوئی تو کیا کرتے ہیں، مولوی کو کہتے ہیں اعلان کر دو، اور کیلا یا کچھ لا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں تو بھیا پڑھتے چلے جاؤ، اور وہ یہی کرتے ہیں نا۔ تمہیں پتا ہے یہ جو نماز وحشت ہے یہ آخری فیسیلیٹی ہے، پہلی نہیں ہے۔ جب کچھ نہ بن پائے تب وحشت ہے، جب کچھ نہ کر پاؤ تب نماز وحشت ہے۔ تو پھر پہلی فیسیلیٹی کیا ہے؟ پہلی فیسیلیٹی صدقہ دو، صدقہ دو۔ اب صدقہ کیسے دیتے ہیں؟ ساری زندگی تو چھوٹی نوٹوں کا دیتے تھے، تو ابا کا صدقہ بڑی کیسے دیکھیے؟ ساری زندگی جب آدمی صدقہ دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جیب سے نوٹ کا بنڈل نکالتا ہے، اس میں جو سب سے چھوٹی نوٹ ہوتی ہے اس کو نکالتا ہے اور صدقے کے طور پہ دیتا ہے۔ کام کر رہا ہے اپنے بچاؤ کے لیے، کر ایسے رہا ہے جیسے اللہ پہ احسان کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو صدقہ دینا ہے۔ اب خدا نہ کرے سب کے ماں باپ سلامت رہے، لیکن مانیے تھوڑی دیر کے لیے کہ کسی کا سرپرست دنیا سے چلا گیا اور اسے پہلی رات کو صدقہ دینا ہے، کیا دے گا؟ اب مجھے انصاف سے بتانا، کیا دے گا؟ 500 روپیہ، 5000 روپیہ، 50,000 روپیہ؟ اس سے زیادہ کی سوچ کسی کی ہوگی؟ ہو تو مجھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولانا ہم نے 5 لاکھ سوچا، کہہ سکتا ہے، آزاد ہے بالکل، میں تو کوئی یاد کر کے مجلس آیا نہیں ہوں تو میں بھولوں گا نہیں، پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مجھے بتاؤ کتنا سوچو؟ 5 لاکھ تو نہیں سوچو گے نا؟ 5,000، 500، 5,000 اور 50,000 صدقہ دے دیں۔ وہ جس نے 10 کروڑ چھوڑا ہوا ہے تمہارے لیے، نہ جانے کتنی راتوں کی نیندیں حرام کیوں ہوئی، ہزار کلومیٹر اس نے سفر کیا ہوا رات اور رات، اپنے بچے کو کہتا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس شریف رہ جا پوری زندگی، میں تجھے اتنا کر کے چلا جاؤں گا کہ تجھے کہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہی بچہ جس کے لیے باپ نے راتوں کو جاگ جا کے دولت جمع کی ہوئی ہے، اس کی میت کے سامنے جب اسی جوان بیٹے کو صدقہ نکالنا ہوتا ہے 50,000 سے زیادہ نہیں سوچ سکتا ہے، جبکہ باپ 10 کروڑ چھوڑ کے گیا ہے۔ یہ ہمارا لیول ہے، اپنوں کے ساتھ یہ لیول ہے، تو جو ہماری سوچ ہوگی اسی کے حساب سے تو ہمیں جزا ملے گی نا۔ محشر میں بھی ہمیں وہی ملنے والا ہے جیسی ہماری نیت ہوگی۔ الاعمال بالنیات، نیت کا دار و مدار جو ہے، عمل کا دار و مدار جو ہے نیت کے اوپر۔ سب سے بڑی چیز ہمارے اندر کیا ہے؟ پہلا جملہ کیا تھا؟ تبدیلی کر سکتے، تبدیلی۔ تو اب تبدیلی کرنا ہے میرے جوان، تمہیں ماں باپ کے پروفیشن نہیں رہنا ہے اور تمہیں یہ فصلیں ہی کاٹنی ہے تو کاٹتے رہو فصلیں، کون تمہیں سمجھا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خوش ہو جاؤ اس بات کے لیے۔ دوسرا میرے بعد ذاکر آئے گا، ہو سکتا ہے وہ مجھے جھوٹا ثابت کر دے، اور ہو سکتا ہے اس کی بات سے تم خوش ہو کر نعرے بھی لگانے لگو۔ یہاں میں نے ایک جوان سے پوچھا کام کاج کیسا چل رہا ہے، تو بولے مولانا کام کاج تو ٹھیک نہیں چل رہا ہے، 2-3 سال سے ڈاؤن ہے۔ اچھا اور کیا ہے؟ صحیح کیا چل رہا ہے؟ بولے بس صحیح پروگرام چل رہا ہے، ماشاءاللہ سے عزاداری ہمارے یہاں بہت اچھی چل رہی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، دوسرے مذہبوں کے دیوتا ان کے مندروں میں ہوتے ہیں، ہمارا دیوتا ہمارے دل میں رہتا ہے۔ بہت بڑا جملہ کہا ہے میں نے تو۔ سلامت رہو۔ ٹھیک ہے، ہمارا ایک عیسائی
ایک بھائی ہے، اس سے میں پوچھوں کہ جناب عیسیٰ کہاں ہے، وہ کہے گا چرچ میں. ایک سردار بھائی ہے، میں کہوں کہ گرو کہاں ہے، وہ کہے گا گرودوارے میں. ٹھیک ہے. ایک ہمارا نان مسلم بھائی، اس سے پوچھوں گا بھائی بھگوان کہاں ہے، وہ کہے گا ہماری مذہبی عمارت میں. ٹھیک ہے. آپ سے میں پوچھوں اللہ کہاں ہے، بتاؤ نا اللہ کہاں ہے؟ بتاؤ کوئی ایسی جگہ دکھاؤ جہاں اللہ نہ ہو. بتاؤ تو تم کہو گے نا کہ مولانا ہر جگہ ہے. بھائی اللہ ہر جگہ اسی لیے تو مولا بھی ہر جگہ ہے. بھائی اللہ ہر جگہ اسی لیے مولا ہر جگہ ہے. کہیں بھی ٹھوکر لگے یا علی کہو تو پکارنے میں دیر ہوگی، آنے میں دیر نہیں ہوگی. سلامت رہے. ٹھیک ہے نا. اللہ ہر جگہ ہے، اس لیے اس نے جب اپنا نمائندہ بھیجا تو اسے یہ کیپیسٹی دی کہ ہر جگہ اس کے کنٹرول میں ہو، ہر جگہ اس کے کنٹرول میں ہو. تو اللہ کہتے ہیں اسے ہیں ہر جگہ جس کے کنٹرول میں ہو. ہاں کنٹرول، ایسے کنٹرول میں ہو کہ جیسے وہ اوپر مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے ویسے ہی وہ قبر میں بھی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے. وہ ہر جگہ اس کے کنٹرول میں. تو تقریر زیادہ لمبی نہ ہو میرے عزیزوں، اس لیے میں یہاں ٹھہر کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سوچیے اپنے بچوں کو اپنے پروفیشن کے علاوہ کام دیجیے. اب میں جوانوں سے کہہ سکتا ہوں چیٹنگ کرتے ہو، پیسے بھروا کے چیٹنگ کرتے ہو، آرٹیفیشیل لوگوں سے چیٹنگ کرتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں کہ پردے کے اس پار کون ہے. جم کے گھنٹوں بات ہو رہی ہے نا. تم نے تو بس تصویر دیکھی ہے، تصویر کے پیچھے تو کوئی دیکھا ہی نہیں. تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ساری آئی ڈی اور ساری آئیڈینٹیفیکیشن سب جھوٹ ہے، سب فیک ہے. مگر فیک کے پیچھے لگے ہوئے ہو. تو جب جھوٹ کے پیچھے لگ سکتے ہو تو سچ کے پیچھے بھی لگ سکتے ہو. کب تک جھوٹ کے پیچھے لگو گے؟ کبھی تو سچ کے پیچھے لگو. تو سچ کے پیچھے لگنے کے پہلے ایک علم حاصل کر لو جس سے تمہیں پتہ چل جائے کہ جس کے ساتھ تم کھڑے ہو وہ جھوٹا ہے. اور یہ اب آسان ہو گیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے. اب جو زمانہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ. اور اب مولانا آرٹیفیشیل جنرل میں جو انٹیلیجنس آنے والی ہے وہ تو مولویت کو بھی مائنس کر دے گی. ہاں بھائی مولویت مائنس ہو جائے گی. وہ مولویت تو ٹھیک ہے، مجتہد مائنس ہو جائے گا. بھائی ایک سوال پوچھو گے کسی مجتہد سے کہ قبلہ یہ اس سوال کا جواب آپ بتائیے، آیت اللہ کوئی کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہیں یہ فرماتے ہیں. اچھا بتائیے آیت اللہ خامنہئی کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں. اچھا بتائیے ابوالحسن اصفہانی نے کیا کہا؟ ان کا ذرا ٹھہرو میں دیکھ کے بتاتا ہوں. پھر آپ نے بولا یعقوب کلینی نے کیا کہا اس کے بارے میں، اور ہندی کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں، اور مجلسی نے اس پر کیا کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، اور رسول کافی کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں. تو کہا ٹھہرو بھائی، سوال کا تم نے بوجھ ڈال دیا ہم پہ. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. 20 سال میں ہم نے علم حاصل کیا، اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. نہ تم نے چائے پلایا، نہ دعوت دی، نہ کھانا کھلایا. تمہیں ہر سوال کا جواب چاہیے، جب دیکھو سوال لے کے آ جاتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو آپ دھوس میں آ گئے نا کہ 20 سال مولوی نے پڑھا، ایسے اچانک میں تو جواب دے گا نہیں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو 3 سیکنڈ میں آپ کو جواب دے گا کہ فلاں مرجع نے کیا کہا، 20 سال پہلے کیا کہا، 40 سال پہلے کیا کہا، 80 سال پہلے کیا کہا، 200 سال پہلے کیا کہا، 500 سال. 3 منٹ میں سارا دین سامنے، پانی کی طرح بالکل سب. اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں مولانا پریشان مت ہوئیے، ہمیں تو یہ جواب مل گیا. ارے تمہیں کیسے جواب مل گیا؟ یہ اگر مولانا کی طرح ارے بول کے تعجب میں پریشان نہیں ہونا ہے تو بچوں کو تیار کر دو. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تمہارے لیے آسان ترین کام کیا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. 2 گھنٹے کی کہیں کام میں دیکھ لو، 2 مہینے کا کہیں کورس کر لو، کہیں اور کر لو. فیس کی پرابلم ہے، ایک کمیٹی شہر میں بناؤ، اس کمیٹی میں 5-5 روپے جمع کرو. 5-5 روپے زیادہ نہیں، 5 روپے جمع. تمہارا 5 روپیہ تمہاری جیب میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر ساری جیبوں کا 5 روپیہ بہت کچھ کر سکتا ہے. سلامت رہا. دورائی کے 10 بچوں کو جو آئی ٹی سافٹ ویئر میں کام کرتے ہیں ان کو ذمہ داری دی جائے کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اس وقت کے معاملات کو
بچے بچیوں کو سمجھائیں سکھائیں، اور ان 10 کو یہ ذمہ داری دی جائے وہ دوسروں کو سکھائیں، پھر 10 کو ذمہ داری دی جائے وہ تیسرے کو سکھائیں۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یاد رکھو، اگر تم نے اسے پکڑ لیا تو تمہیں آنے والے دنوں میں اتنے کام کے آپشن ملے گے کہ پوچھو، بہت کام کے آپشن۔ لیکن اگر یہ نہیں کیا تو صرف ایک آپشن ہے، ابا گھاس کی کھیتی کرتے تھے، تم بھی گھاس کی کھیتی کرتے ہو، تمہیں نہ کوئی روکنے آ رہا ہے، نہ سمجھانے آ رہا ہے، نہ منع کرنے آ رہا ہے، مگر تمہیں ابا سے آگے جانا ہے تو تھوڑا دماغ چلانا ہوگا، تھوڑا دماغ چلانا ہوگا۔ اور ہمارے یہاں کوئی بہت بیسٹ کوالٹی نہیں آ پا رہی، میرنیز کے بعد ہمارے یہاں کوئی میرنیز ہوا نہیں ہے کہ میں مان لوں کہ عزاداری میں بھی آپ بہت آگے ہو۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ دیکھو میں ان مولویوں سے نہیں ہوں جو مولوی بڑی شخصیات پر زبان کھولتے ہیں، میں ان مولویوں سے نہیں ہوں جو بڑی شخصیات پر زبان کھولتے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے کنفیوژن پھیلا کے نام نہیں کرنا اپنا، خدمت کر کے نام خود بخود ہو جائے گا، خدمت کرتے رہیے نام ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے آدمی کو ٹارگیٹ کر لیجئے تاکہ آپ کا نام ہونا شروع ہو جائے، نہیں، یہ سب بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے، اس پہ نہیں جانے کا۔ جو بڑی شخصیات ہیں، میر انیس اسلامی اور شیعت عقیدے کا بڑا نام ہے، بڑا نام۔ اب مجھ سے مثال پوچھو کہ دوسروں میں اور انیس میں کیا فرق ہے؟ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں سننا، سب سننا، جو جملہ کہنے جا رہا ہوں انیس میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھو پیغمبر فرماتے ہیں کہ قبر میں سب سے سوال ہوگا، قبر میں سب سے سوال ہوگا، تیرا دین، تیرا خدا، تیرا عقیدہ، تیرا نبی، تیرا امام، یہ سب سے سوال ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں شہید سے سوال نہیں ہوگا۔ بھائی میں بہت بڑا جملہ تمہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میری عادت نہیں ہے، میں الگ الگ موضوعات پہ گفتگو نہیں کرتا، تم نے دیکھا میں اپنے موضوع پہ قائم ہوں۔ تو سب سے سوال ہوگا، شہید سے سوال نہیں ہوگا۔ پوچھنے والے نے کہا نبی اللہ شہید سے کیوں سوال نہیں ہوگا؟ فرمایا وہ تلوار کے نیچے وہی جواب تو دے کے آ رہا ہے۔ ہائے تم نے غور نہیں، بھائی تلوار کے نیچے وہی جواب دے کے آ رہا ہے، پھر اس سے کیا سوال کرنا؟ تو مطلب کیا ہے؟ کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی شیعت ثابت کرنا ہے، کچھ وہ ہیں جو ثابت کر چکے ہیں۔ حدیث نے اپنی قلم اور زبان سے ثابت کر دیا وہ حسین کے ہو چکے، تمہیں حسین کا ہونا ثابت کرنا ہے۔ میرے جان بس یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میری جانکاری میں کم سے کم دنیا کی 116 یونیورسٹیاں ہیں جو مفت تعلیم دیتی ہیں۔ یہ تمہارے ہاتھ میں جو موبائل ہے، یہ جو ایک دوسرے کی کلپ نکالتے رہتے ہو، فوٹو نکالتے رہتے ہو، اس کا استعمال یونیورسٹی میں جا کے پڑھنے کے لیے بھی کر سکتے ہو۔ یوٹیوب پہ سارے سبجیکٹ کے لیکچر ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے کو پیسہ نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس موبائل سے تم جھوٹ کی دنیا میں سفر کر کے اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہو، اسی موبائل سے تم سچ کی دنیا کا بھی سفر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ کورسز کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، اپنی بچیوں کو پڑھا سکتے ہیں، ان کا حجاب باقی رکھتے ہوئے آپ انہیں تعلیم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کبھی آپ کو ایسا لگے کہ دنیا آپ سے یہ قیمت لینا چاہتی ہے کہ تمہیں اگر بچی کو پڑھانا ہے تو حجاب اتارنا ہوگا، تو یاد رکھنا حجاب رکھنا، کیونکہ حجاب رکھنا اپنے آپ میں ایک علم ہے۔ حجاب رکھنا اپنے آپ میں علم ہے۔ دیکھو پیسہ خرچ کر کے جینا اپنے آپ میں ایک فن ہے، اور بنا پیسے کے جینا اپنے آپ میں علم ہے۔ سب کے پاس نہیں ہوتا یہ، سمجھے؟ اسی لیے صبر سب کے پاس نہیں ہوتا۔ بس میں ایسے ختم کر رہا ہوں۔
اور اپنے مسائل یہ 72 الگ بتایا 72 مجھے یاد آ رہا ہے شان نے مجھے کہا تھا کہ شاید مجھے تقریر بھی کرنا ہوگا ایسا بتایا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جب میں مسائل پڑھوں تو کیا آپ کے یہاں سسٹم میں مجھے پتہ نہیں ہے کیا علم کی زیارت آپ سے علم نکلتا رہے گا تو آپ مجھے بتا دیجیے کیا ہوگا دوسرے مولانا کی طرف ہاں پھر کوئی مسئلہ نہیں تو بہت اچھا بتایا. تو میرے عزیزو یہ جو جتنی گفتگو میں نے کی ہے 50 منٹ یا 1 گھنٹہ مجھے آئیڈیا نہیں یہ ساری گفتگو جو ہے وہ ایک طرف یہ جو بیٹھے ہو نا اس بیٹھے ہونے کا جو اصل ماحصل ہے اس کا جو حاصل ہے وہ صرف اور صرف حسین پہ گریا ہے حسین پہ گریا. اچھا اب حسین پہ گریے پہ کوئی فلسفہ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی آگے اس پہ بھی کوئی فلسفہ بیان کرنے لگے نہیں رلاؤ رونے والے کی صورت بناؤ جب رویا کرو نا جب رویا کرو تو روتے روتے بس یہ سوچا کرو کہ میرے بازوؤں میں رسی نہیں ہے. جب رویا کرو تو روتے روتے یہ سوچا کرو کہ اگر پیٹھ کے پیچھے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں تو ان کے حجاب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جب رویا کرو تو روتے روتے یہ سوچ لیا کرو کہ تم پردیس میں نہیں اپنے وطن میں رو رہے ہو تمہیں کوئی تمہارے گاؤں سے باہر نکالنے والا نہیں ہے. آؤ نا ان رونے والوں کے پاس چلتے ہیں جو جب جب روتے تھے انہیں تازیانوں سے زخمی کیا جاتا تھا. آؤ نا ان کے پاس چلتے ہیں جو جب جب روتے تھے ان کو تازیانے بھی مارے جاتے تھے اور تماچے بھی مارے جاتے. سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا کیسے روئے آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا تو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا سینے تک آئے ہم اماموں کا. پھر فرمایا سائل نے کہا مولا جس میں آواز بلند ہو جائے کہا میری دادی فاطمہ زہرا اس لیے جب بھی رویا کرو آواز بلند رویا ہاں آواز بلند ہو جائے. وہ ابھی پچھلے سال میں نے دیکھا کہ وہ آنکھوں میں وہ لگاتے ہیں نا کمپیوٹر کا کیا بولتے ہیں اس کو رونے کے لیے وی آر لگا رہے ہیں کچھ جوان رونے کے لیے. کیا تمہاری عقیدت کی حالت اتنی زخمی ہو گئی ہے کہ اب تمہیں حسین سن کے رونا نہیں آ رہا ہاں اب تم اپنی آنکھوں سے حسین کو کہتا ہوا دیکھو گے تب روگے. معاف کیجیے گا ہندوستان میں اتنی بڑی حالت قیامت تک نہیں آئے گی. ہماری پاک ماں نے ہمیں پاک دودھ پلایا ہے خدا کی قسم علی کا نام لیا جائے تو ہم مسکراتے ہیں اور حسین پکارا جائے تو ہم اپنے آنسو نہیں رہتا. سنیے عالم دین ہے قاسمی صاحب کانگریس کے ایم پی ہوا کرتے تھے بہار سے آتے تھے. ہماری بھی ان سے بات چیت ہوئی ہے ان سے ایک سنی جوان نے پوچھا مولانا جو سینے پہ ہاتھ مارتا ہے حسین کا نام لے کے وہ کیسا مسلمان ہے. کہا بیٹا تم نے میت دیکھی ہے کبھی کہاں دیکھا ہے وہ دیکھا ہے میت گھر کے باہر دیکھی ہے کہا جی مولانا دیکھا ہے. پھر میت گھر کے اندر بھی دیکھی ہوگی کہا جی مولانا دیکھا ہے. پھر یہ بتا آواز کہاں زیادہ ہوتی ہے کہا میت جب گھر کے اندر ہوتی ہے. کہا یہ بتا کیا ہوتی ہے آواز کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہائے رے میرا بیٹا کوئی کہتا ہائے رے میرا بابا. کہا جب بھی مجمع میں تم کسی کو سینے پہ ہاتھ مار کے دیکھو نا یا حسین کہتے روتے ہوئے تو سمجھ لو یہ حسین کا نزدیک ترین انسان ہے یہ حسین کے بہت قریب ہے. جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. تمہاری رونے کی آواز بلند ہو گئی تمہارا گریہ دیکھ کے دل کہتا ہے خدا تمہارے رزق میں ضرور اضافہ کرے گا خدا تمہارے بچوں کی ضرور حفاظت کرے گا خدا تمہیں ضرور ترقیاں دے گا. جو لوگ زمین پر سیدہ کے لال کو گریہ کرتے ہیں
ان کو اپنی زندگی میں گریے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی زندگی میں مولا خوشیاں بھر دیتا ہے۔ چلو میرے ساتھ چلو۔ سائل سید سجاد سے سوال کرتا ہے، اے میرے مولا تجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ مولا میں غریب ہوں، میری مدد کر دیں۔ مولا میں پریشان حال ہوں، میری پریشانی دور کر دیں۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہاں؟ فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں۔ یہ بتا تیرے علاقے میں کچھ لوگ رہتے ہیں؟ جی مولا۔ کون سے لوگ ہیں؟ کہاں؟ مسلمان ہیں مولا۔ یہ بتا خدا نہ کرے اگر تو مر جائے تو لوگ کیا کریں گے؟ مولا دفن کر دیں گے۔ تجھے یقین ہے نا وہ تجھے دفن کر دیں گے؟ جی مولا۔ اور مولا پھر تو غریب نہیں ہو سکتا، غریب تو میرا بابا حسین تھا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس دو چار جملے سن رہے، مجلس مسائب کے اور مجلس تمام ہے۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا، مولا آپ شام غریبہ میں کن حالتوں میں تھے؟ ہاتھوں میں تسبیح کی، دھاگے کو توڑ دیا، زمین پہ بکھرے ہوئے دانے دکھا کے فرماتے ہم اہل بیت شام غریبہ میں کچھ یوں بکھرے بیٹھے تھے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ بھیا کاظم یہ عرض کر رہا ہوں، روایت کو تاریخ کے دو رونے والے دکھاتا ہوں۔ سیدہ کو دفن کرنے کے بعد علی زمین پہ بیٹھ گئے، ہاتھوں کو اپنی قبر کے پیچھے رکھا، روزے رسول کی جانب دیکھ کے فرماتے ہیں نبی اللہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہے۔ سیدہ خود بتائیں گی کتنے ظلم ہوئے۔ علی خاموش ہے، علی کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ ایسی حالت میں تمہیں شام غریبہ میں دکھاتا ہوں، مگر پہلے تمہیں بتا دوں عرب کا دستور تھا جب کسی کا انتقال ہو جاتا اسے دفن کر کے گھر واپس آتے، اس کے کمرے میں نہیں جاتے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز دیکھ لیں جس سے اس کی یاد تازہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بہن مر جائے، ایسا نہ ہو کوئی ماں غش کھا کے گر جائے۔ اس لیے کیا کرتے، ایک جگہ بیٹھ جاتے، ایک چراغ جلاتے، چراغ جلا کے اپنے مرحوم کا ذکر کرتے۔ سید سجاد نے شام غریبہ خیموں کے جلنے کے بعد ہاتھ پیٹ کے پیچھے رکھا، کربلا کی زمین پہ بیٹھے، مقتل کی طرف دیکھ کے کہا بابا بابا عرب تو چراغ جلایا کرتے تھے، انہوں نے خیمے جلا دیے، بابا انہوں نے گھر جلا دیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس آخری چند جملے سن لو اور مجلس تمام ہے۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے، مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل کون سی تھی؟ مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل کون سی تھی؟ میرے مولا نے اس کا چہرہ دیکھ کے فرمایا میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا رہنا۔ مولا وہ کیسے؟ مولا تیرے بابا نے اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا، تیرے بابا نے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے اٹھائے، تیرے بابا نے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، پھر اصغر کو ہاتھ میں لے کے کھڑا رہنا۔ بڑی منزل اور سخت منزل کیسے ہو گئی؟ فرمانے لگے شریعت کا اصول ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے 2 گھونٹ پانی ضرور دینا چاہیے۔ کربلا میں جب کسی نے آخری ہچکی لی میرے بابا نے گردن موڑ لی، کیونکہ میرے بابا کے پاس پلانے کے لیے پانی نہ تھا، مگر جیسے ہی میرے اصغر نے آخری ہچکی لی میرے بابا نے گردن موڑنی چاہیے، میرے بھائی نے ہاتھ کو اٹھایا، باپ کی داڑھی تک پہنچا کے کہا بابا گردن نہ موڑ، بابا میرا سلام لے لے، بابا اماں سے کہنا میں نے ہنس کے تیر کھایا، ہائے کربلا، ہائے عاشورہ، ہائے لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. عزیزان، آج کی رات کا خیال کرتے ہوئے، سارے عالم کو اٹھاتے ہوئے، زیارات کرتے ہوئے اپنے وقت کے امام کو پرسہ ضرور دینا، ان کے بابا کا پرسہ ضرور دینا، ان کی سلامتی کی دعا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم کل ولی کا ساتھ مل کے حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.